عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے، اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے۔ اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو۔ اللہ کہتا ہے عمل کر، قبول کرنا میرا کام ہے۔ اسی وجہ سے آدمی جب عمل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو اصل عمل نہیں ہے، اصل قبولیت ہے۔ میں نے کہیں پڑھا، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا کے بعد یہ نہیں بولتا ہے ربنا وتقبل دعا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری دعا کو قبول فرما۔ اگر جم نہیں رہی ہے تو خامخواہ اس رشتے کو کیوں کھینچا جائے؟ یہ کوئی معیوب بات ہے؟ طلاق دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے، خلا کرانا کوئی معیوب بات نہیں۔ ارے یہ جب اللہ کا قانون ہے تو معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جم رہا ہے تو رکھیے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور نہیں جم رہا تو چھوڑ دیجئے۔ رشتے کو گھسیٹا نہیں جاتا، کھینچا نہیں جاتا، اس لیے کہ رشتوں کی جو بنیاد ہوتی ہے، اور خاص طور سے ازدواجی رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے، وہ باہمی مفاہمت اور محبت کے اوپر قائم ہوتی ہے۔ اگر یہ محبت اور باہمی مفاہمت ختم ہو جائے تو رشتے کو گھسیٹنے کی اجازت نہیں ہے کہ زندگی تباہ ہو جائے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ کل جمعہ کا خطاب ایمان کے اوپر ہوا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور مومن کہ ایمان کی کیا شان ہوتی ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا تذکرہ ہوتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی یہ کہہ رہا ہے کہ آج عمل صالح پر گفتگو ہو۔ گفتگو ذرا علمی ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلے اس آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھ لیں جو سورہ نحل کی ہے اور خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس کی تلاوت کی۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل کرے گا صالح، من ذکر او انثی، مرد یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور دیں گے اس کو حیات طیبہ، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور دیں گے ان کو ان کے عملوں کے بہترین کا بدلہ۔ یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ آپ سے ایک سوال ہے، عمل اصل ہے یا صالح ہونا اصل ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عمل کرو عمل کرو عمل کرو، کہتے نہیں عمل کرو۔ سوال یہ ہے کہ عمل اصل ہے
جی نہیں، عمل اصل نہیں ہے، بلکہ صالح ہونا اصل ہے. عمل اہم نہیں ہے، صالح ہونا اہم ہے. ہم اپنے اس دعوے پر 3 دلیلیں پیش کر رہے ہیں. دلیل اول حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب وقال الالبانی هذا حدیث صحیح. یہ حدیث صحیح ہے علامہ البانی کے نزدیک، اور یہ روایت امام منذری اپنی کتاب ترغیب و ترہیب میں لائے ہیں، اور اس کی تصحیح بھی علامہ البانی نے کی ہے. صحیح الترغیب و ترہیب. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. کتنا؟ فار 60 ایئرس، 60 سال نماز پڑھتا ہے وہ. وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی. دیکھیے یہاں دیکھیں صلاۃ النکرہ ہے جو تحت النفی ہے. وما تقبل له صلاۃ، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. عمل ہے کہ نہیں؟ اور ایک دن کا عمل نہیں ہے، 60 سال کا عمل ہے، اور وہ بھی عمل نماز ہے، نماز کا عمل. تو عمل تو پایا گیا مگر قبول کیوں نہیں ہوا؟ سوال یہ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی، تو عمل اصل کہاں ہے؟ تو گڑبڑی کہاں ہے؟ گڑبڑی کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رکوع اگر برابر کر رہا ہے تو سجدے برابر نہیں کر رہا، سجدے برابر کر رہا ہے تو رکوع برابر نہیں کر رہا ہے. یہی خرابی تھی. نتیجہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے آدمی کی 60 سال کی عبادت پر پانی پھر گیا. عمل موجود ہے مگر ایک بھی عمل قبول نہیں ہوا. 60 سال کی نماز، ایک بھی نماز قبول نہیں. وما تقبل له صلاۃ. یہ پہلی دلیل ہے ہمارے اس دعوے پر. دوسری دلیل، وعن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم الركوع ولا يتم السجود فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت قال واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں. ابو وائل یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ سے کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا ہے. لا یتم الرکوع ولا یتم السجود. فلما قضى صلاته، جب وہ اپنی نماز پوری کر چکا تو حضرت حذیفہ نے اسے بلایا، کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. اب دیکھیے یہاں نماز تو کہہ رہا نا میں نے پڑھی، وہ کہہ رہے تو نے نماز نہیں پڑھی. عمل موجود ہے مگر اس عمل کی نفی کر دی گئی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہا میں نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ کہہ رہے ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. کیوں بھائی؟ اور کر کیا رہا تھا؟ رکوع سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. اور آخر میں ابو وائل جو اس روایت کے راوی ہیں، جو حضرت حذیفہ سے روایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت حذیفہ نے اس آدمی سے یہ بھی کہا، قال واحسبه قال، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس آدمی سے یہ بھی کہا، حضرت حذیفہ نے، لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو کم سے کم تیری موت سنت محمد پر تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں نماز موجود ہے مگر
کہا جا رہا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے، اس وجہ سے اس کی اس نماز کے اوپر پورا پانی پھر گیا. تو گویا عمل اصل نہیں ہے، بلکہ عمل کے اندر صالحیت ضروری ہے. اگر عمل کے اندر صالحیت نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں بالکل مقبول نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تفسیر ابن قیم میں علامہ ابن قیم نے کہا کہ فالعمل الصالح هو الخالی من الریا والمقید بالسنہ. امام ابن قیم فرما رہے کہ عمل صالح کی ڈیفینیشن جانتے ہو کیا ہے؟ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب دو چیزیں پائی جائیں. مجتمع فی امران، جس میں دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. کیا؟ ایک تو خالی من الریا، ریا سے خالی ہو، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی غیر کے لیے نہ ہو. اور دوسرے والمقید بالسنہ، اور سنت کے طریقے پر وہ عمل ادا کیا گیا ہو. ان دونوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہ پائی جائے، ایک بھی بات نہ پائی جائے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا. عمل کی صالحیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، ایک تو وہ خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو اور دوسرے سنت کے مطابق کیا گیا ہو. یہاں نقطہ ملحوظ رکھیں کہ اگر عمل میں ریا آ گیا، عمل خالص نہیں رہا تو شرک ہے، اور عمل اگر سنت کے مطابق نہیں ہوا تو وہ بدعت ہے. اس کا مطلب عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ شرک اور بدعت سے خالی ہو. اگر کسی عمل کے اندر شرک آ گیا یا بدعت آ گئی تو وہ عمل کبھی بھی صالح نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عنکبوت کے آخر میں اخلاص کا مقابل شرک ذکر کیا ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب سوار ہوتے ہیں اور دریا میں پھنس جاتے ہیں، کشتی لے کر سوار ہوئے اور پھنس گئے، طوفان آ گیا، انہیں لگا کہ کشتی اب ڈوبی گی، تب ڈوبی تو خالص اللہ کو پکارتے. وہاں پھر دیوی دیوتا یاد نہیں رہتے. دیکھو اللہ کو خالص کر کے پکار رہے ہیں، یہاں ریا نہیں ہے. اور اخلاص کے مقابل میں کہا گیا کہ جب یہ کنارے پر آ جاتے ہیں، ہم انہیں کنارے پر پہنچا دیتے ہیں، انہیں نجات دے دیتے ہیں، تو اذا ہم یشرکون، تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں. یہاں اخلاص کا مقابل شرک ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر عمل اخلاص سے خالی ہو تو شرک آ جاتا ہے، اور اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بدعت ہے. تو عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے خالی ہو اور بدعت سے خالی ہو. خالی من الریا والمقید بالسنہ، سنت کے مطابق ہو اور ریا سے خالی ہو. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا. ایک بڑی عجیب بات بتاؤں کہ عمل صالح جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہاں، اور اس کے مقابلے میں جو عمل غیر صالح ہے اس کا برا اثر ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. طلباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ذرا دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی شاندار بات کہی گئی ہے کہ من عمل صالحا فلنفسه، جو آدمی نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. اچھا، عمل صالح کا فائدہ خود اس کو پہنچتا ہے. آئیے اس بات کو ایک حدیث سے پروف کرتے ہیں.
وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فمر علیہ بجنازة فقال مستریح او مستراح منہ قال قلنا یا رسول اللہ ما مستریح و مستراح منہ فقال فالعبد الصالح یستریح من نصب الدنیا وہمها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا یہ جنازہ یا تو مستریح ہے یا مستراح منہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مستریح اور مستراح منہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جنازہ مستریح ہے یا مستراح منہ ہے؟ تو مستریح اور مستراح منہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فالعبد الصالح، اگر بندہ نیک ہے تو یستریح من نصب الدنیا وہمہ الی رحمت اللہ، اگر یہ بندہ صالح تھا، نیک تھا، تو یہ دنیا کی پریشانیوں سے، اس کے غموں سے آرام پا کر اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا، اسے آرام مل گیا، اس طریقے سے یہ مستریح ہے. اور والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والشجر والدواب، اور اگر یہ بندہ صالح نہیں ہے، فاجر ہے، یہ نیک نہیں ہے، تو اس سے اللہ کے بندے آرام پا جاتے ہیں، درخت آرام پا جاتے ہیں، چوپائے آرام پا جاتے ہیں. کیا معلوم ہوا کہ نیک بندے سے اشجار، دواب، درخت، پیڑ پودے، جانور، یہ سارے کے سارے فائدہ پاتے ہیں، ان سے عبد صالح سے ان کو فائدہ پہنچتا. اور اگر برا آدمی ہے تو اس برے آدمی سے درختوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، چوپایوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. وہ کتے کو بھگا رہا ہے، کتا یہ کہتا ہے تو مجھے بھگا رہا ہے، ارے ہم تم سے عاجز ہیں، ہم تم سے پریشان ہیں، تو کب اس دنیا سے جاتا ہے کہ خس کم جہاں پاک. گویا اگر عبد صالح ہے، نیک بندہ ہے، تو غم دنیا سے نجات پا جاتا ہے، اور اگر نیک نہیں ہے تو اس سے درخت، چوپائے اور تمام کے تمام انسان سکون پا جاتے ہیں، آرام پا جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ انسان جو ہوتا ہے اگر صالح ہے تو اس کو خود کو فائدہ پہنچتا ہے اپنی صالحیت کا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا. اور اگر نیک نہیں ہے تو اس کا وبال خود اس کے اوپر ہے. اور اسی طریقے سے آدمی اگر نیک ہے، صالح ہے، تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بچوں کو پہنچتا ہے، اور اگر بچے صالح ہیں تو اس کا فائدہ ان کے آبا و اجداد کو پہنچتا ہے، باپ کو پہنچتا ہے، گھر والوں کو پہنچتا ہے. دلیل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تقریر بہت اچھی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اور حقیقت بھی تھی، اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. جب کبھی ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا تذکرہ آتا ہے، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ناپسند آئی. کہا کہ مجمع البحرین کے اوپر میرا ایک بندہ رہتا ہے، جاؤ ملاقات کرو، تم کو معلوم ہو جاتا کہ علم کسے کہتے ہیں. گئے، ملاقات ہوئی. کہا کہ کہاں آئے ہیں، کون ہیں آپ؟ کہا کہ موسیٰ. کہا کہ کون موسیٰ؟ اس کا مطلب ہے کہ حضرت خضر کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ پوچھ رہے کون موسیٰ. اب بتائیے، یہ کہہ رہے ہیں میں دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں،
اور وہ بندہ اللہ کا کہہ رہا ہے میں تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا عالم ہے وہ، میں نہیں جانتا آپ کو۔ موسیٰ بنی اسرائیل، اچھا موسیٰ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو، ٹھیک ہے، کہاں کیسے آئے؟ کہا کہ میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ میرے یہاں آپ کا داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جیسے طالب علم ہوتا ہے یہی بولتا ہے نا، آپ اپنے اسکول میں داخلہ لے لیجئے، میں اسکول کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، وہ لکھوا لیا بھی جاتا ہے۔ اچھا، کہا کہ لیکن ایک شرط ہے، جو بھی کام کروں گا اس پر بولنا نہیں۔ بہرحال گئے، ایک گاؤں میں پہنچے، بھوکے پیاسے تھے، انہوں نے کھانا مانگا، استطعما، دونوں نے کھانا مانگا۔ استطعما سے بعض مفسرین نے کہا کہ دونوں کے دونوں انسان تھے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ تو انسان تھے ہی، یہ کون تھے؟ حضرت خضر کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتے تھے، نہ اس لیے کہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن تھے، جن بھی نہیں، اس لیے کہ ان کو بھی کھانے کا جو معاملہ ہے وہ دوسرا ہے، دوسرے ٹائپ کا کھانا ہے ان کا۔ ان دونوں نے کھانا مانگا، جس سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ حضرت خضر بھی انسانی تھے۔ بہرحال فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان دونوں کو مہمان بنانے سے گاؤں والوں نے انکار کر دیا، بیچارے کہیں رات بھر پڑے رہے۔ صبح جب چلنے لگے تو گاؤں میں ایک دیوار کے پاس سے گزرے، ایک گھر تھا، اس کی دیوار تھی، وہ دیوار گرائی چاہتی تھی، جدارن یرید ان ينقض، was a wall ready to collapse، گرنے والی تھی وہ۔ اب حضرت خضر آگے بڑھے اور اس گرتی دیوار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو خصوصی طاقت عطا فرمائی تھی، سپورٹ دیا اور سیدھی ہو گئی دیوار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے تلملا رہے تھے، غصے میں تو ہی تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ یہ اتنے بخیل اور بدماش قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے 2 آدمیوں کا کھانا بھی مہیا نہیں کیا، کم سے کم ان کی دیوار سیدھی کی ہے تو ان سے پیسہ لے لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، پیسہ لے لیتے تھے۔ حضرت خضر نے کہا اب میرے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، اب جاؤ، لیکن اس کا مطلب سمجھتے جاؤ۔ اور جو چیزیں کہ اس کا بھی مطلب سمجھایا انہوں نے، اس کا مطلب وہ سمجھا رہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ جو دیوار ہے جس کو میں نے سیدھا کیا، یہ اس شہر کے، اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کے گھر کی دیوار ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے جو اس کے باپ نے گاڑا ہوا ہے۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو پورے گاؤں والے یہ خزانہ لوٹ لیتے، میں نے اس دیوار کو سیدھا کیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ ہو جائے۔ اور جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا۔ پتہ یہ چلا کہ صالحیت کا جو فائدہ ہوتا ہے، اگر باپ نیک ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ اس کے بیٹوں کو پہنچتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں، نسلوں میں چلتی ہیں، باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹے کو۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے بینک بیلنس کرتے رہتے ہیں، خراب بچے نکل گئے تو بینک بیلنس کتنے دن ٹکتا؟ آپ خود صالح بنو، نیک بنو، آپ کی صالحیت کا فائدہ آپ کے بچوں کو پہنچنے والا ہے کہ مرنے کے بعد۔ زندگی میں بھی اس کا فائدہ ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ۔ اور اگر بچے نیک ہے تو مرنے کے بعد باپ کو اس کا فائدہ۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی مر گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا۔ عملا صالحا من عمل صالحا، مرنے کے بعد آدمی نہ تو اچھا عمل کر سکتا ہے نہ برا عمل کر سکتا ہے، عمل ختم ہو گیا۔ اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ جو آدمی قبر کے پاس جا کر کہتا ہے بابا
بیٹا دے دو بیٹی دے دو, بیٹا دینا یہ عمل ہے, بیٹی دینا ایک عمل. میری حاجتیں پوری کر دو, حاجتیں پوری کرنا عمل ہے. نبی یہ فرما رہے ہیں کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور یہاں بیٹا مانگ رہا ہے, بیٹی مانگ رہا ہے, حاجت روائی کے لیے ان کو پکار رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل تو ختم ہو گیا, تم کہاں سر پھوڑ رہے ہو, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, عمل ختم, اس کا ختم ہو گیا. 3 چیزیں مرنے کے بعد اس کو ملتی رہتی ہیں, صدقہ جاریہ, کوئی مسجد بنوا دی, مدرسہ بنوا دیا, کوئی سرائے بنا دی, کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے خلق الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اسے فائدہ اٹھاتی ہے تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے, صدقہ جاریہ. نمبر 2, اور علم ينتفع بھی, علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مدرسہ ہے, اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. علماء ہیں, علماء سے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اسی طریقے سے کوئی کتاب لکھ دی, کتاب سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جب تک فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا اس علم سے, تب تک مرنے کے بعد اس کو اس علم کا فائدہ پہنچتا رہے گا. نمبر 3, او ولد صالح, اگر اولاد نیک ہے, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا, وہ اگر دعا کرے تو اس دعا کا فائدہ ماں باپ کو پہنچتا ہے, باپ کو پہنچتا ہے. اور ولد صالح, دیکھو صالحیت کا فائدہ, باپ اگر نیک ہے تو اس کی صالحیت کا فائدہ بچوں کو, اور اگر بچے نیک ہے تو ان کی صالحیت کا فائدہ اس کے باپ کو, ماں کو. تو عمل صالح کا اپنا ایک اثر ہے, اور برے عمل کا, عمل غیر صالح. دیکھو ایک نکتہ بتاتا ہوں, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, تفسیر ابن عثیمین میں, من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اذا ذکر الشیء, علماء دیکھیں, اذا ذکر الشیء ثم ذکر بعدہ علی وجہ المقابلۃ ففسر ما بعدہ علی ضد ما قبلہ. کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بیان کی جائے اور پھر اس کے بعد کوئی چیز اس کے مقابلے میں ذکر کی جائے تو بعد والی کی تفسیر پہلے والی شے کے اپوزٹ کی جائے گی. یہ ففسر ما بعدہ علی ضد ما قبلہ. نہیں سمجھے؟ اب یہاں کہا گا من عمل صالحا, جس نے عمل صالح کیا, اور وہاں واسا برا کیا, تو گویا کہ عمل صالح کا اب الٹا کیا ہوا, اساء. اب یہ اساء کی تفسیر ماقبل کی ضد ہوگی, عمل صالح یعنی عمل غیر صالح کی تفسیر, اساء کی تفسیر عمل غیر صالح سے ہوگی. اور یہ ترکیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے قرآن حکیم میں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب رہا ہے, باپ کا دل تڑپ اٹھا, کہا بیٹے کشتی میں آ جا, کہا کہ نہیں آؤں گا, یہ جودی پہاڑ جو دکھ رہا ہے یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا, اس پر چڑھ جاؤں گا. باپ نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا یہ پانی نہیں ہے, اگر پانی ہوتا تو شاید تو بچ جاتا, یہ اللہ کا عذاب, اس سے تو بچ نہیں سکتا, آ جا میرے بچے, آ جا کشتی میں آ جا. وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ, کافروں کے ساتھ مرے, کافروں میں ساتھ ہو. بات ہو ہی رہی تھی, ایک موج آئی نیچے لے کر چلی گئی. بیٹا کیسا بھی خراب ہو, باپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اس کو مصیبت میں دیکھ کر کے, بہت تکلیف ہوتی ہے. باپ کا دل تڑپ اٹھا, اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, کہا قال نوح, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میرے اہل میں سے, اور تو نے وعدہ کیا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا. ڈانٹ آئی, انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اللہ اکبر. کہتے پیر بچا لیں گے, امام صاحب بچا لیں گے, فلاں صاحب بچا. دیکھو نبی ایک درخواست کر رہا, درخواست ریجیکٹ کر دی گئی بارگاہ الہی سے جی, اور ڈانٹ پڑی, میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو جاہلوں میں مت ہو جا. اللہ. تو دیکھو انہ عمل غیر صالح, یہ عمل غیر صالح, ایک ہوتا عمل صالح, ایک ہوتا عمل غیر صالح, ایک ہوتا نیک عمل, عمل صالح, ایک ہوتا عمل غیر صالح جو نیک عمل نہیں ہوتا, اس کا اپوزٹ ہے وہ. یہ تو عمل صالح کا مطلب ہوا, جو آدمی بھی نیک عمل کرے گا اس کو اس کا فائدہ ملنے والا, اور جو آدمی نیک عمل کرے گا, اب آگے بتایا جا رہا ہے, یہ تو عمل صالحا کی تفسیر ہوئی, من ذکر او انثی, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. ابن عاشور لکھتے ہیں اس ٹکڑے کی تفسیر میں,
ان احکام الاسلامی یستوی فیہا الذکور والنساء، اسلام کے جو احکام ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، روزہ جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، زکات جس طرح مردوں پر فرض ہے عورتوں پر بھی فرض ہے. جتنے احکام اسلام ہے، جس طرح مردوں پر احکام اسلام فرض ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے اوپر. مردوں کو بھی جہنم میں جانا ہے، عورتوں کو بھی جہنم میں جانا ہے. مردوں کو بھی جنت میں جانا ہے، عورتوں کو بھی جنت میں جانا ہے. اچھا، یہیں پر یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، مرد بھی جنت میں جائیں گے. مرد بھی جہنم میں جائیں گے، عورتیں بھی جہنم میں. جہنم میں تعداد سب سے زیادہ کس کی ہوگی؟ عورتوں کی. اکثر اہلیہ النساء، بخاری شریف کی روایت ہے. کیوں؟ یہ دو کام بہت زیادہ کرتی ہیں. ایک تو کثرت سے لعنت کرتی ہیں، بیٹے کے اوپر بگڑ جائے، بچی کے اوپر بگڑ جائے تو لعن تان کرتی رہتی ہیں، اور شوہر کی نافرمانی میں آگے رہتی ہیں. زندگی بھر اگر شوہر نے وفا کی ہے اور ایک دفعہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو گئی تو کہے گی زندگی بھر میں تیرے ساتھ رہ کر پریشان ہی رہی ہوں، کبھی تیرے سے کوئی سکھ نہیں ملا. اللہ، تو یہ تکثرن اللعن، کثرت سے تم لعنت کرتی ہو، اور دوسرے تم شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تعداد تمہاری زیادہ ہے. تو من ذکرن او انثی، احکام اسلام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایک نکتہ یہ بتاؤں کہ پہلے مرد کا تذکرہ ہے، بعد میں عورت کا تذکرہ ہے. کیوں؟ ایسا کیوں؟ من انثی و من ذکرن کہا جاتا، او ذکرن، من ذکرن او انثی کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب ایک آیت میں، چلیے وہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. یہ دو ٹکڑے ہیں اس آیت کریمہ میں جس میں دو سوالوں کا جواب دیا گیا ہے. ایک جاہلیت کے، ایک مفروضے کا جواب دیا گیا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ عورت بے حقی ہے. بے حقی کا کیا مطلب؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے جی. سارے حقوق مردوں کے لیے ریزروڈ ہیں، عورت کا کوئی حق نہیں ہے. عورت کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا تھا کہ میرا خیال ہے کہ جانوروں سے بھی زیادہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. انہیں حق دیا ہی نہیں جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس مفروضے کا رد فرمایا، کہا کہ جیسے حقوق عورتوں کے ہیں مردوں کے، اسی طریقے سے حقوق عورتوں کے بھی ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو اس مفروضے کا رد کیا گیا کہ عورت حق ہی نہیں رکھتی ہے، بتایا حق رکھتی ہے، اور جتنے حقوق تمہارے ہیں اتنے حقوق اس کے بھی ہیں. اچھا، پھر ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، جیسے کہتے ہیں مساوات نسواں، عورتوں کی برابری، اور اس کے لیے باقاعدہ تحریکیں چلتی ہیں کہ مرد جس طریقے سے آفس میں جاتا ہے عورت بھی اسی طریقے سے بے پردہ ہو کر کے آفس میں جائے. تو مساوات نسواں اس کے حامی موجود ہیں اور باقاعدہ ان کی تحریکیں ہیں. تو اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا ایسا نہیں ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو یک گونا فضیلت حاصل ہے عورتوں پر. یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ ساخت کے اعتبار سے بھی، ذہن کے اعتبار سے بھی، قوت کے اعتبار سے بھی. گویا کہ دو سوالوں کے جوابات دیے گئے. ایک تو عورت بے حق نہیں ہو سکتی، بے حقی نہیں ہو سکتی، حق ہے اس کا، دونوں حقوق میں برابر ہیں. اور دوسرے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ کیا مرد اور عورت دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہیں، مساوات نہیں ہے دونوں میں، بلکہ عورت کے اوپر مرد کو یک گونا فضیلت حاصل ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد یک قوام ہے عورتوں کے اوپر. جی، تو یہ جو ایک درجہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مرد کا تذکرہ پہلے کیا اور عورت کا تذکرہ بعد میں کیا. اچھا، آپ دیکھیے کہ یک گونا فضیلت حاصل ہے مرد کو عورت پر. کیسے؟ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. کیوں؟ مرد کو طلاق کا حق دیا گیا مگر عورت کو طلاق کا حق نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر برداشت اور تحمل کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے. اور عورتوں کا جو مزاج ہوتا ہے بچوں جیسا ہوتا ہے، ان کے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی، تحمل نہیں ہوتا. اگر ان کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو پوری عائلی زندگی، پوری خاندگی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی. اسی وجہ سے
ان کو خلا کا حق دیا گیا. اگر میاں بیوی میں جم نہیں رہا ہے, میاں بیوی کے مزاج نہیں مل رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پیارا قانون دیا ہے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو معروف کے ساتھ ان کو روک لو اور یا احسان کے ساتھ خوش اسلوبی اور خوش عنوانی کے ساتھ ان کو جانے دو. یہ دیکھو قاعدہ ہے, ایک قانون ہے, ایک قانون ہے یہ کہ اگر بن رہا ہے تو ٹھیک ہے بنا لو, اور اگر نہیں بن رہا ہے تو تسریح بِإِحْسَان. اس کو آج کل ایک مسئلہ بنا لیا گیا ہے, ایک مسئلہ بنا لیا گیا ہے. اتنا آسان مسئلہ تھا لیکن اس کو ایشو بنا لیا گیا ہے باقاعدہ. اگر جم نہیں رہی ہے تو خامخواہ اس رشتے کو کیوں کھینچا جائے؟ یہ کوئی معیوب بات ہے؟ طلاق دینا کوئی معیوب بات نہیں ہے, خلا کرانا کوئی معیوب بات نہیں. ارے یہ جب اللہ کا قانون ہے تو معیوب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جم رہا ہے تو رکھیے, فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور نہیں جم رہا تو چھوڑ دیجئے. رشتے کو گھسیٹا نہیں جاتا, کھینچا نہیں جاتا, اس لیے کہ رشتوں کی جو بنیاد ہوتی ہے اور خاص طور سے ازدواجی رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ باہمی مفاہمت اور محبت کے اوپر قائم ہوتی ہے. اگر یہ محبت اور باہمی مفاہمت ختم ہو جائے تو رشتے کو گھسیٹنے کی اجازت نہیں ہے کہ زندگی تباہ ہو جائے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. آج دیکھیے مسئلہ کہیں ازدواجی زندگی کا خراب ہوتا ہے تو یہودیوں کی طرح اس مسئلے کو کورٹ کچہری تک لوگ لے جاتے ہیں. کو معلوم ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, منافقین کا طریقہ ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. کہ یہ منافق, یہ یہودی, یہ جن کا دعویٰ یہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے, تورات کے اوپر بھی ایمان لائے, یہ اپنے مقدموں کو اور اپنی باتوں کو طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں. طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ غیر اللہ کی حکومت اور اس کے اقتدار کو بولتے ہیں. وہاں لے جا کر کے پہنچتے ہیں. حیدرآباد ہو یا بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں طلاق کی شرحیں بہت زیادہ ہیں. ایک معمولی بات کے اوپر عورتیں یا عورت کے گھر والے عورت کو لے کر کے پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق نہیں ہے بالکل بھی, نہ یہ قرآن کا طریق ہے اور نہ یہ عمل صالح. عمل صالح بتایا گیا کہ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. قانون بتا دیا گیا, قانون ہے یہ. اگر جم رہا ہے تو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ, نہیں جم رہا ہے تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, احسان کے ساتھ چھوڑ دیجئے. ایسا معاملہ ہے. تو من ذکرن او انسا, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد کا تذکرہ اس وجہ سے کیا گیا کہ مرد کو یہ گنا فضیلت حاصل ہے عورت کے اوپر. عورت طلاق نہیں دے سکتی, خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے, لیکن مرد طلاق دے سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون دیا ہے خلا کا بھی اور طلاق کا بھی. اچھا ایک جگہ الٹا ہے, پہلے عورت ہے بعد میں مرد ہے. کہاں؟ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, یا جسے چاہے بانچ کر دے. تو بیٹا دینے والا وہی, بیٹی دینے والا وہی, بیٹا بیٹی دینے والا وہی, اور بانچ بنا دینے والا نہ بیٹی دینا بیٹا دے, سب اس کے اختیار میں ہے. مانگتے کہاں ہیں؟ دینے والا تو یہ, مانگتے کہاں سے؟ اللہ. تو یہاں بیٹی پہلے ہے بیٹا بعد میں ہے. ایسا کیوں؟ ترتیب الٹی کیوں ہو گئی یہاں؟ ترتیب الٹی اس وجہ سے ہے کہ عرب کے لوگ بیٹیوں کی پیدائش کو باعث سے ننگوار سمجھتے تھے. وہ ایک شراب مانی جاتی تھی, جو شراب بولتے ہیں لوگ, وہ پنوتی جس کو بولتے ہیں. حالانکہ اسلام میں پنوتی ونوتی کا تصور نہیں ہے. تو بیٹی کا پیدا ہو جانا گھر میں یہ ایک رسوائی کا باعث تھی گھر والوں کے لیے. اسی وجہ سے اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس کا تذکرہ پہلے کیا. دیتا ہے بیٹی, بیٹی کا تذکرہ دینے کی جب بات آئی تو بیٹی کا تذکرہ پہلے کیا اور بیٹے کا تذکرہ بعد میں کیا. یہاں عورت کی اہمیت بتائی. کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناث کا تذکرہ پہلے کر کے اور ذکور کا تذکرہ بعد میں کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عورتوں کی بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے, اور اسلامی احکام کے اندر دونوں کے دونوں برابر ہیں. من ذکرن او انسا. تو جو کوئی آدمی نیک عمل کرے
صالح عمل کرے تو اس کا فائدہ بتایا گیا کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ دیں گے. چلیے یہ حیات طیبہ کیا ہوتا ہے؟ حیات طیبہ، حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنا دے دے اس پر آپ خوش رہیں، یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ دے تو اترائیں نہ، اور اگر کم دے تو گھبرائیں نہ. یہ ہے حیات طیبہ. چلیے حیات طیبہ کی تفسیر ہم ابن عباس سے پوچھ لیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر امام تبری تفسیر تبری میں لائے ہیں. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً قَالَ الْقُنُوعُ. تفسیر تبری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹکڑا پڑھا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ القنوع، ہم اسے قناعت عطا کریں گے. اللہ اکبر. قناعت کس کو بولتے ہیں؟ قناعت کس کو؟ پہلے قناعت کا مطلب سمجھنے سے پہلے قناعت کی اہمیت سمجھ لیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت لائے ہیں، چلیے پڑھ لیتے ہیں. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الزکات کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی کے اندر آ گئیں وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. ایک بات بتاؤں، آج کسی ڈاکٹری پڑھنے والے بچے سے پوچھئے کہ اتنی محنت تم کیوں کر رہے ہو، کتنے گھنٹے پڑھتے ہو؟ بولے 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے پڑھتا ہوں. کس لیے اتنی محنت کرتے ہو؟ کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک مائی فیوچر برائٹر برائٹسٹ. میں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہ رہا، میں اپنا فیوچر بنانا چاہ رہا ہوں. ایک IAS کی تیاری کر رہا ہے بچہ، پوچھ رہا ہے کہ کتنی محنت کرتے ہو؟ بولے 24 گھنٹے میں 20 گھنٹہ پڑھتا ہوں یا 18 گھنٹے پڑھتا ہوں. پوچھا جائے کہ اتنی محنت تم کیوں کر رہے ہو تو وہ یہی بتائے گا آئی وانٹ ٹو میک مائی فیوچر برائٹ. یہی کہے گا نا، اپنے فیوچر کو میں برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک دینی طالب علم سے پوچھئے جو مدرسے میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اس سے پوچھئے یہ تم جو علم پڑھ رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے آئی وانٹ ٹو میک مائی فیوچر برائٹ. وہ بھی یہی بولتا ہے میں بھی اپنا فیوچر برائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو دونوں کا جواب ایک ہی ہے، دونوں محنت کر رہے ہیں اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے. بتائیے کس کا جواب صحیح ہے زیادہ؟ ایک کا سوال دوسرے کا جواب، ایک کا سوال دوسرے کا جواب. دونوں نے جواب دیا اور دونوں کا جواب ایک ہی ہے. بتائیے اس میں کس کا جواب درست ہے اور بہترین ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ دنیا کا علم پڑھ رہے ہیں تو مرنے کے ساتھ ہی آپ کا وہ علم ختم ہو گیا. اب آپ ڈاکٹر نہیں رہے، اب آپ IAS نہیں رہے، آپ کا معاملہ ختم. گویا کہ یہ علم جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا جو یہ فیوچر ہے، فیوچر کی ایک انتہا ہے جس کی اینڈنگ ہے. آپ کا فیوچر یہاں آ کر کے اینڈ ہو گیا. برائٹ تو آپ نے کیا آپ نے، لیکن یہاں اس فیوچر کا اینڈ ہو گیا. لیکن وہ جو دین کا علم حاصل کرنے والا شخص ہے، اب مرنے کے بعد اس کا فائدہ ختم نہیں ہوا، اس کا فیوچر آگے جا رہا ہے. برائٹ جنت تک پہنچ گیا ہو. دیکھو دونوں فیوچر کے لیے محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک کے فیوچر کے لیے اینڈ ہے اور دوسرے کا فیوچر اینڈ لیس ہے. دونوں کا جواب ایک ہے، مگر ایک کا جواب بہتر ہے اس لیے کہ اس کا فیوچر اینڈ لیس ہے اور ایک کے فیوچر کا اینڈ ہے. تو قد افلح، کامیاب ہو گیا کون؟ جسے 3 چیزیں حاصل ہو گئیں. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی اس روایت کے اندر یہ 3 باتیں مذکور ہیں. قد افلح من اسلم،
وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا. اے ہے آج اسلام کی قدر معلوم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے اندر ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اس وقت جب جنت میں جاتا ہوا دیکھیں گے, ان کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے کا منظر دیکھیں گے, جہنم کو قریب لے آیا جائے گا, جنت کو قریب لے آیا جائے گا, یہ سارے مناظر ان کے سامنے ہوں گے تو تمنا کریں گے. آج تو اسلام کے خلاف کتنے لوگ ہیں جو باتیں کر رہے ہیں, روز مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. بتائیے اگر نبی کو کوئی برا بھلا کہے, ارے نبی کے بارے میں تم کو کیا معلوم. ایک تابعی ہے وہ پوچھتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. وہاں سعد بن ہشام سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ فقلت اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان خلقه القرآن رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں. حضرت سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اما عائشہ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, آپ کے اخلاق کیا تھے. ارے بعض تو اتنے گئے گزرے ہیں, بعض لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہے, جن لوگوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ نبی کو آتنکوادی اور نہ جانے کیا کیا معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ سے جو بیوی ہیں آپ کی, ان سے ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی سیرت بتائیں, آپ کا اخلاق بتائیں. اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ بتائیں. حضرت عائشہ فرماتی قرآن پڑھتے ہو؟ کہا کہ قرآن پڑھتا ہوں. کہا کان خلقہ القرآن, آپ کی پوری سیرت قرآن ہے. یعنی ایک ہے قرآن مابین الدفتین, قرآن جو دو جلدوں کے درمیان ہے, اور ایک قرآن مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں چلنے والا. یہاں حدیث کی حجیت کا بھی ثبوت ملا کہ حدیث حجت ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اوپر عمل کر کے بتایا کہ یہ عمل صالح ہے, یہ عمل غیر صالح ہے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں عمل صالح اور عمل غیر صالح کو ممیز کر کے بتایا, ڈیفرینشیٹ کر کے بتایا یہ عمل صالح ہے, یہ عمل غیر صالح ہے. اور آپ کی پوری زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے, قرآن حکیم کی عملی تفسیر. اب بتائیے جس کی زندگی پوری کی پوری قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہو, اس کو برا بھلا کہنا چاند پر تھوکنے کے مرادف ہے کہ نہیں؟ وہ تھوک رہا ہے, تھوک اس کے منہ کے اوپر گر رہا ہے. اللہ اکبر. اور ایسے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخشتا نہیں ہے. اللہ نے خود وعدہ کر لیا ان کفیناک المستہزئین, ارے تیرا مذاق اڑانے والے کے لیے ہم کافی ہیں, گالیاں دینے والے کے بارے میں تو چھوڑ دے. ان کفیناک المستہزئین. اللہ اکبر. تو حیات طیبہ, حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ قناعت کو بولتے ہیں. اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی اس روایت کے اندر کامیاب ہونے والے کی پہلی صفت بیان کی گئی جو اسلام لے آئے, اسلام لے آئے. اللہ اکبر. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, یہ اسلام کو برا بھلا کہنے والے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے, اسلام جو لایا, اسلام کو لانے والے کو برا بھلا کہنے والے, قرآن حکیم بولتا ہے یہ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. گویا کہ کامیابی یہ ہے کہ آدمی مسلم ہو جائے, کامیابی ہے. قد افلح من اسلم, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا. ورزق کفافا, وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے بقدر کفاف روزی مل گئی. کفافا اے بقدر الحاجہ, حاجت کے مطابق ضروریات زندگی جتنی ہے اس کی اتنی روزی اسے مل گئی. ورزق کفافا, حاجت کے مطابق, ضرورت کے مطابق, کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, اتنی روزی اس کو مل گئی تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا. اور تیسرے وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اللہ نے جتنی روزی اسے دی, جتنی نعمت اسے دی, اس پر وہ قناعت کر لے. اللہ اکبر. یہ قناعت, اس کی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً میں حیات طیبہ کی تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قناعت سے کی ہے. اچھا قناعت کا معنی آپ سمجھ لیں, قناعت کہتے ہیں کس کو؟ وہ تو میں نے بتایا کہ اگر زیادہ مل جائے تو اترائے نہ, کم ملے تو گھبرائے نہ, یہی ہے نا. ایک مفسر اس کی تفسیر لکھتا ہے القناع کی, القناعۃ الرضا بما آتى اللہ وترک التشوف الى المفقود والاستغناء بالموجود. یہ قناعت کی تعریف ہے
کیا قناعت کہتے ہیں اللہ نے جتنے دیا ہے اس کے اوپر راضی. الرضا بما آت اللہ, اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جائے, راضی رہے, شکوہ شکایت نہ کرے. یہ ہے ایک ٹکڑا قناعت کی تفسیر کا. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو چیز نہیں ملی, مفقود میں سے جو چیز نہیں ملی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے ایسے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا, کہ ہم نے جن لوگوں کو بہت زیادہ دے دیا ہے ان کی طرف اپنی آنکھیں پھیلا کر نہ دیکھو. وَتَرْكُ التَّشَوُّفِ إِلَى الْمَفْقُودِ, جو چیز تمہیں نہیں ملی آنکھیں پھیلا کر اس کی طرف مت دیکھو. اور وَالِاسْتِغْنَاءُ بِالْمَوْجُودِ, اور جتنی چیزیں ملی ہیں جو موجود ہے تمہارے پاس ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ. یہ قناعت کی تفسیر ہے. ایک شاعر گزرا ہے فارسی کا, بڑا اچھا شاعر ہے, بیدل. حیدرآباد کے نواب نے ان کو بلایا کہ ہمارے یہاں آ جائیے, آپ اتنے بڑے شاعر ہیں, ہمارا شہر آپ سے مستفید ہوتا, آپ ہمارے یہاں آ جائیے, ہم آپ کی تنخواہ مقرر کر دیتے. وہ اتنا خوددار تھا, اس شعر میں لکھتا ہے, دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, من بستام حنائے قناعت بپائے خیش. وہ بولتا ہے یہ لوگ مجھے دنیا دینا چاہ رہے, ارے یہ دنیا مجھے پوری کی پوری دے دے, میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. یہ مجھے بلا رہے ہیں دنیا دینے کے لیے, اگر یہ مجھے دنیا دینا چاہ رہے ہیں تو میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. جب آدمی مہندی لگا رکھا ہوتا ہے تو مہندی لگا لیتی ہے, پیر میں تو چلتی نہیں ہے. تو میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے, میں اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں. دنیا اگر دہند نہ جنبم ز جائے خیش, من بستام حنائے قناعت بپائے خیش, میں نے اپنے پیروں میں قناعت کی مہندی لگا رکھی ہے. ابتدائی کلاسز کے اندر پہلے فارسی کی ایک کتاب چلتی تھی, وہ اسے قیدی کتابیں پڑھائی جاتی تھی. اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں رہتی تھیں. سعدی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں بیچارے, وہ گلستہ ان کی کتاب ہے, قناعت کا معنی بتا رہے. وہ کہتے ہیں, رودے تنگ بیک نانے تہی پرگردت, نعمتیں روئے زمیں پر نہ کنت دیدے تنگ, کہ خالی اتڑی ایک روٹی سے بھر جاتی ہے مگر لالچی کی آنکھ کو پوری دنیا کی نعمت مل کر نہیں بھر سکتی. پتہ یہ چلا کہ قناعت کی عین ضد حرص ہے. اسی وجہ سے ایک مفسر نے لکھا ہے, غالباً امام راضی ہیں, کیا کہتے ہیں, لا یتیب عیش احد فی الدنیا الا عیش القانع واما الحریص فیکون ابدا فی الکد والعناء. یہ بتا رہے ہو, یہاں بھی وہ قناعت کا اپوزٹ حرص ہی لا رہے ہیں. کیا بولتے, کسی آدمی کی زندگی دنیا میں اچھی نہیں ہو سکتی سوائے قناعت کرنے والے کی زندگی کے. قناعت کرنے والے ہی کی زندگی بہترین ہے. اگر قناعت نہیں ہے تو حریص ہے وہ, وَأَمَّا الْحَرِيص, یہ قانے کی ضد حریص لائے گی. وَأَمَّا الْحَرِيص, رہا لالچی کا معاملہ, فَيَكُونُ أَبَدًا فِي الْكَدِّ وَالْإِنَاءِ, وہ آدمی جو حریص ہے, جو لالچی ہے, وہ ہمیشہ 99 کو 100 بنانے کے چکر میں اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے. ایک دکان لے لی تو کوشش میں ہے کہ دوسری لے لوں, دوسری لے لی تو تیسری کے چکر میں پوری زندگی اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے. اس لیے کہ وہ قانے نہیں ہے, وہ حریص ہے, اور حریص ہمیشہ اپنے آپ کو ہلکان کیے رہتا ہے, ہمیشہ تکلیف اور مصیبت میں رہتا ہے. تو من عمل صالحا, جو آدمی نیک عمل کرے. ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمل اصل نہیں ہے, صالح ہونا ہے. یہی وجہ ہے, ایک نکتہ اور بتاتا ہوں کہ قرآن حکیم میں جگہ جگہ عمل کے بعد صالحات ہے, آمنوا وعملوا الصالحات, عمل کے ساتھ صالحیت. لیکن ایک جگہ میں دلیل دے رہا ہوں کہ عمل اصل نہیں ہے, صالحیت اصل ہے. ایک جگہ صالحات ہے مگر وہاں عمل نہیں ہے. اس سے ایک مفسر نے نکتہ یہ نکالا ہے کہ دیکھیے ہر جگہ عمل کے ساتھ صالحات ہے, لیکن یہاں دیکھیے عمل نہیں ہے مگر صالح ہے. یہاں اس کا مطلب اصل عمل نہیں ہے, اہم جو ہے وہ عمل نہیں بلکہ اہم صالحیت ہے. کیا بتا رہے وہ,
المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کہ الباقیات لایا گیا, عمل کا لفظ یہاں نہیں ہے بلکہ صرف صالحات لایا گیا, باقی رہنے والی صالح چیزیں. دیکھیں یہاں عمل نہیں بلکہ صالحات کا تذکرہ کیا گیا. پتہ یہ چلا کہ عمل اصل نہیں ہے بلکہ صالح ہونا اصل ہے. اور عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ ریا سے خالی ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو من عمل صالحا, یہ عمل صالح کی اہمیت رہی. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ یہ عمل صالح جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اور آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی عمل صالح کرے, ہر چیز کا ایک نتیجہ ہوتا ہے, ایک ثمرہ ہوتا ہے. آدمی اگر نیک عمل کرے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بتایا گیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے. اور حیات طیبہ کی تفسیر آپ نے دیکھ لی, القناعت یعنی ہم اسے قناعت عطا کریں گے, پوری زندگی اس کی سکون و اطمینان سے گزرے گی. اس کے بعد دوسری چیز, یہ تو دنیا کے اندر ہم نے آپ کو حیات طیبہ عطا کی ہے قناعت دے کر کے, رزق حسن دے کر کے. اور آخرت میں ہم کیا عطا کریں گے وہ بتایا گیا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تمہارے اچھے عملوں کا جو بدلہ ہے وہ ہمارے ہاں آؤ, مرنے کے بعد ہم تمہیں اس کا بدلہ دینے والے. اور آپ کو معلوم ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کے لیے, عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت تیار کر رکھی ہے. اچھا یہ بھی آپ نگاہ میں رکھیں کہ چلیے آپ کو جنت دے دی گئی, جنت کی تمام نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئیں, لیکن جنت کی تمام نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت ایک ہے. ویسے بھی جہاں تک جنت کی نعمتوں کا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو کہا گیا کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا عین رات ولا اذن سمعت, کسی کان نے سنا نہیں. اللہ, بڑی سے بڑی خوبصورت چیزیں, بڑی سے بڑی بلڈنگیں, بڑی سے بڑی چیزیں آدمی اگر دیکھ نہیں پاتا تو کم سے کم سنتا ضرور ہے. کہا کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں, اسی طریقے سے کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں. ارے دیکھنے اور سننے کی بات تو چھوڑو, کسی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا. اللہ, ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں. وہاں کے باغات, وہاں کی عورتیں, وہاں کا منظر, آدمی ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور سب سے بڑا جو معاملہ کیا جائے گا جنتیوں کے ساتھ, سب سے بڑی نعمت دینے کا, اس نعمت کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں موجود ہے. چلیے پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح, وان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی, عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنت الجنت قال یقول اللہ تبارک و تعالی تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار قال فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت صہیب رومی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی اپنے عمل صالح کی وجہ سے اچھا ایک بات اور, ایک حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی اور ہم تمہارے عملوں کا بہترین بدلہ جنت کی شکل میں دیں گے.
اور ایک حدیث میں ہے بخاری کی کہ آدمی عملوں کی وجہ سے نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے دونوں حدیثیں ٹکرا رہی ہوں، تعارض ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ سبب حقیقی، ایک چیز کے کئی سبب بھی ہو سکتے ہیں، کئی سبب ہو سکتے ہیں. جیسے کسی محلے کے اندر گندگی کا ایک ڈھیر ہو اور اس گندگی سے جراثیم نکل نکل کر کے پورے محلے والوں کو بیمار کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر کیا کہے گا کہ یہ جو بیماری پھیلی ہے اس گندگی سے اٹھنے والے جراثیم کی وجہ سے ہے، لہذا اس گندگی سے یہاں سے گندگی کو ہٹا دو، بیماری خود بخود دور ہو جائے گی. اب ڈاکٹر کیا بول رہا ہے کہ یہ جو جراثیم ہیں ان کی وجہ سے یہ سبب ہیں اس بیماری کے. لیکن اب اس سے سوال کیا جائے کہ تیری نگاہ صرف اور صرف ان جراثیم کے اوپر ہے، تو یہ بتا کہ یہ جراثیم بنے کیسے، یہ جراثیم بنے کیسے، ان کا بنانے والا کون ہے؟ تو تیری نگاہ تو ظاہر کے اوپر رک گئی ہے. تجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جراثیم بنے کیسے، ان کا بنانے والا کون ہے؟ گویا سبب حقیقی جو ہوتا ہے کسی چیز کا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور سبب عادی جو ہے وہ ایک دوسرا سبب ہوتا ہے. تو یہاں جائے گا آدمی جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے، مگر سبب عادی کہ آدمی جنت میں جائے گا اپنے عمل کی وجہ سے. جیسے ایک مثال میں نے پڑھی تھی کہ ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی، بلڈنگ بنائی، اور اعلان کر دیا کہ میں اپنی اس بلڈنگ کو نیلام کرنے والا ہوں، لہذا اس بلڈنگ کو خریدنے والے لوگ فلاں ٹائم فلاں وقت پر یہاں حاضر ہو جائیں اور اس کی بولی لگائیں. تمام لوگ وہاں جمع ہو جاتے، بلینئر ملینئر سب کے سب جمع ہو جاتے. ایک کونے میں ایک بڑھیا میلے کچیلے لباس میں کھڑی رہتی ہے، بولی لگ رہی ہے. اچانک وہ شخص جس کی یہ بلڈنگ ہے، جس کا یہ بنگلہ ہے، وہ گھومتے گھومتے اس بڑھیا کے پاس آتا ہے جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ اماں جی آپ کس لیے آئی ہیں؟ کہا کہ بیٹا تو نے اعلان کیا تھا نا تو اپنا بنگلہ بیچ رہا ہے، میں بھی خریدنے کے لیے آئی ہوں. اچھا، کہا کہ تو خریدنے کے لیے، بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے؟ جانتی ہے اس کی قیمت کیا ہے؟ تیرے پاس کتنا ہے؟ تو اپنے میلے کچیلے دامن سے کچھ پیسے نکالتی ہے کہ میرے پاس یہی 1000 روپیہ ہے، میں 1000 روپیہ لے کر کے آئی ہوں تیرا بنگلہ خریدنے کے لیے. تو وہ ہنس پڑتا ہے. کہا کہ اس بنگلے کو خریدنے کے لیے کتنے ملینئر بلینئر آئے ہوئے ہیں اور تو 1000 روپیہ لے کر کے بنگلہ خریدنے کے لیے آئی ہے. اس کے دل میں رحم پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ چلے جائیں، میں نے 1000 روپے میں بڑھیا کو یہ بنگلہ دے دیا ہے. بتائیے یہ جو 1000 روپے بنگلے کی قیمت ہے؟ نہیں، یہ 1000 روپیہ لائی تو لائی، 1000 روپیہ لائی تو ایسے ہی اللہ کہتا ہے عمل کر، قبول کرنا میرا کام ہے. اسی وجہ سے آدمی جب عمل کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما لے. تو اصل عمل نہیں ہے، اصل قبولیت ہے. میں نے کہیں پڑھا، کسی مفسر نے لکھا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے لیکن دعا کے بعد یہ نہیں بولتا ہے ربنا وتقبل دعا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وتقبل دعا، میرے رب میری دعا کو قبول فرما. آدمی دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، میری بیماری دور کر دے، وغیرہ وغیرہ بولتا رہتا ہے وہ. لیکن ایک بات بھول جاتا ہے، یہ کہنا ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما. تو اصل عمل نہیں ہے، اصل قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چھوٹے عمل کو چاہے تو بڑا بنا دے اور کسی بڑے عمل کو چاہے تو چھوٹا بنا دے. کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے عمل کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتی، وہ بڑا کام، وہ بڑا عمل اللہ کے نزدیک بالکل ہیچ ہوتا ہے. اور کوئی آدمی چھوٹا ایک عمل، اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے، اب اللہ کی اتنی بڑی عبادت گاہ بنانے کے لیے باپ اور بیٹے دونوں لگے ہوئے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل اپنے بچے کے ساتھ جو ہے لگے ہوئے ہیں.
اور کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہے. اللہ کا گھر بنانا کتنا بڑا کام ہے, کو معلوم ہے؟ جو مسجد بنا دے اللہ کے لیے دنیا میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے مسجد کی. جی, اسی وجہ سے کوئی آدمی اپنی ذاتی مسجد نہیں بنا سکتا, اپنے نام نہیں رکھ سکتا. وہ آدمی اپنی ذاتی ملکیت میں اسے نہیں رکھ سکتا. جی, چاہے وہ اس کی زمین ہو, زمین کی, زمین کے اوپر پیسہ لگا کر کے اس نے بڑی عمارت تعمیر کی, کہے میری ملکیت ہے. نہیں, اس کی ملکیت نہیں رہی, اس لیے کہ ابھی اللہ کی ملکیت میں, یہ اللہ کا گھر ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, یہ اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کا گھر ہے یہ. جی, تو اتنا بڑا کام ہے اللہ کی عبادت کے لیے کوئی گھر تعمیر کرنا. دیکھو دونوں باپ بیٹے لگے ہوئے ہیں, کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اتنا بڑا کام کر رہے ہیں, لیکن دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما. بظاہر یہ عمل بہت بڑا ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ عمل بڑا اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس عمل کو تو قبولیت کا درجہ دے دے. اصل قبولیت کا درجہ دے دینا ہے, اصل چیز عمل نہیں ہے. کتنے لوگ عمل کرتے ہیں مگر وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا. تو دو باتوں کا خاص طور سے دھیان رکھیں. ایک بات تو یہ کہ جب عمل کریں تو اس میں صالح ہونے کا خیال رکھیں کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں یہ صالح ہے کہ نہیں ہے, یہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا نہیں, یہ دیکھ لیں. یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں, وہ دیکھ لیں آپ. اور دوسرے, جب بھی کوئی عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد ضرور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول فرما. یہ حضرت ابراہیم کی ادا ہے, ہر جگہ دیکھیے آپ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اور رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَا, اے اللہ میری اس دعا کو قبول فرما. اگر اس پورے بیان کے اوپر آپ نگاہ کریں, دیکھیں, تو آپ کو شریعت کی پوری بنیاد مل جاتی, شریعت کی پوری بنیاد مل جاتی کہ ساری چیزیں ایمان کے بعد عمل صالح کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں. اور عمل صالح نام ہے ریا سے خالی عمل کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے کا. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.